یقینی طور پہ میں آپ سب بہت سینسٹائز بھی ہیں اور ہم اس پوری صورتحال سے واقف بھی ہیں، اور میرے خیال کوئی بھی شخص دانستہ طور پہ یہ کوشش نہیں کر رہا ہوگا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا باہر جانا یا کوئی ایسی چیز میں ملوث ہو۔ ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس سوسائٹی میں بہت اپنے آپ کو کبھی مجبور بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی کچھ دنوں میں کچھ پارٹی کے لوگ ہیں وہ مجبور سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے لوگ ان کو مجبور کر رہے ہیں کچھ پروگرامز کے حوالے سے۔ بازار میں جائیں تو اس طرح کی سوشلائزنگ ہمیں نظر آتی ہے، جہاں لوگ محسوس کرتے ہیں جی مہمان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گھر پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کی سیریسنس ہے، وہ جس گھر پہ گزرتی ہے، جس گھرانے پہ گزرتی ہے، جن خاندان پہ گزرتی ہے، اس کا احساس ان کو تب ہوتا ہے۔ اور ہم اس دن کا کیوں انتظار کریں؟ ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ جب ہم پہ یہ چیز گزرے، یا ہمارے اللہ نہ کرے ہمارے بال بچوں پہ گزرے، یا رشتہ داروں پہ گزرے، یا گھر میں آئے، تب ہم اس کو سیریس محسوس کریں؟ بہت سارے لوگ تو شاید ابھی بھی دیہاتوں میں محسوس ہی نہیں کر رہے کہ شاید یہ کوئی وبا ہے بھی یا نہیں۔ تو لہٰذا میں یقینی طور پہ بہت دنوں سے بہت لوگوں نے فرق بھی اس پہ دکھایا ہے، دکانیں بند کر کے باقی ساری چیزیں، لیکن یہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنی جانوں کی تحفظ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی تحفظ کے لیے، اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ایک ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم کچھ تدابیر اگر اپنا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک بہتری کی طرف آگے جائیں گے۔ خدا را میری آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں منت بھی کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ یہ دنیا کے فگرز ہمارے سامنے ہیں۔ امریکہ میں 50,000 آدمی اس طرح نہیں مرا ہے، یورپ میں، اسپین میں 22,000 آدمی، اٹلی کے اندر 20,000، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی جو اموات ہوئی ہیں کورونا وائرس سے ہوئی ہیں، تو کیا یہ ایسے ہی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہم سب سے کیا ہے کہ رزق میں دوں گا، ہر انسان کی نصیب کا رزق اس کو ملے گا۔ اور میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں پاکستان میں ایسے بہت لوگ ہیں، ایک ایسی ہماری سوسائٹی ہے، ہم ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ہم چند دنوں میں اگر ہمارا کاروبار، ہمارا دکان، یا کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈیلی ویجرز ہیں، گزارا نہیں کریں، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، میرے خیال ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھوک سے مرے گا۔ یس، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے لیے میرے خیال حکومت، لوگ، میں، آپ، ادارے، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنی قوت ہے وہ راشن میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، سب کی مدد کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے خیال سے ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہوگا پاکستان میں جہاں ہم ایز اے پڑوسی یا علاقے والے یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ لیکن اگر یہ وبا پھیلی، اگر اس وبا کی اموات زیادہ ہوئے، اگر اس وبا سے ہسپتالوں کے اوپر رش بڑھ گیا، اگر اس وبا سے میں اور آپ ہر دن متاثر ہوتے گئے، یہ نہ پھر میرے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ راشن دینے کے ہاتھ میں ہے، نہ کاروبار والے کے ہاتھ میں ہے، نہ فیکٹری والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس وبا کا پھر نہ ڈاکٹر کچھ مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہسپتال کر سکیں گے، نہ کوئی اور کر سکے گا۔ لہٰذا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پہ بہت سارے ایسی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا توفیق بھی دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے یا 1-2 مہینے اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سنجیدہ لے لیں اور ایک آگے کی نسبت سوچ بنائیں، تو ہم ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن، ایک بہت بڑا تعاون اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے وہ لوگوں کے ساتھ، میں اور آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ ہم شاید اس بیماری کے حوالے سے آئسولیشن میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن میرا سوال ان سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو شاید اس کو برداشت نہ کر سکیں، جو شاید وہ سوشل ڈسٹینسز پھر اپنے گھروں تک محدود بھی نہ کر سکیں، کیونکہ ایک گھروں میں کہیں 10 آدمی، کہیں 15 آدمی عام دیہاتوں میں، شہروں میں رہتے ہیں، وہاں ان کے لیے آئسولیشن کرنا بھی بہت مشکل ہوگا اور نہیں کر پائیں گے۔ اور وہاں پھر اگر اللہ نہ کرے گھروں میں اموات ہونا شروع ہوں، تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک اتنا ہولناک منظر ہوگا جس کو شاید پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے اور فیس بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ برکت رمضان میں
خاص کر اس چیز پہ اگر سب سے زیادہ عمل کریں تو میرا خیال ہم ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن، ایک بہت بڑا حصہ اپنا پاکستان کو کورونا سے بچانے کے لیے میں اور آپ سب پیش کریں گے اور اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ ہم کم از کم اس بابرکت مہینے میں، جہاں صبر، استحکام، ایک دوسرے کا خیال، عبادت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے، تو ہم اگر اپنی چند کوششوں سے بہت ساری لوگوں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں یا کم از کم ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، میں اور آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وبا سے بچائے، اس کے جو اس کے نتائج جو نکلتے ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہوں گے، اس سے ہمیں دور رکھے۔ اور یہ ایک دنیاوی ایک ایپیسوڈ ہے جس کا اثر یقینی طور پہ آنے والے وقت میں اقتصادی طور پہ بہت زیادہ آئے گا، تو ہمیں ذہنی طور پہ بھی چیزوں کو کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس موڑ پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوشل ڈسٹنسنگ، ہم محفلوں میں باہر رش اور ایسی چیزوں سے اپنے کو دور رکھیں، تاکہ یہ وبا اگر اس نے پھیلنی بھی ہے تو اس انداز میں اور اس طریقے میں نہ پھیلے جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ سب دعا میں یاد رکھیں۔ میرے پاکستان کے اور خاص کر ویونگز میں ان سب لوگوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے میری، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جن کی اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب کی سنتا ہے، شاید ایک گناہ گار کی بھی اللہ سنے گا، وہ توبہ کرے، سب کے دل سے دعا مانگے، کہ ہم سب ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں اور اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ بہت بہت شکریہ۔